میں نے پیسے کی لالچ میں ایک امیر زادی سے شادی کر لی تھی، مگر جیسے ہی شام ہوتی وہ تانگے پر سیر کرنے کی ضد کرنے لگتی۔ میں نے اس کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے تانگے کا انتظام کر دیا تھا۔ اب میری بیوی ہر وقت بڑی بے چین رہتی، لیکن جو ہی شام ہوتی اور تانگا میرے گھر کے پاس آ کر رکتا، میری بیوی کے چہرے پر سکون سا چھا جاتا۔ اب میری بیوی ہر روز تنہا ہی کئی گھنٹوں کے لیے گھر سے غائب ہو جاتی تھی۔ میں اس سب سے بڑا پریشان تھا، اس لیے ایک دن جان بوجھ کر تانگے والے کو روک کر اس پر خود سوار ہو گیا، مگر جیسے ہی میں نے تانگا چلایا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی پورے گھر میں بڑی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ میں نے اسے روک کر کہا، کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ زرینہ، تم اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ وہ گھبرا گئی اور تھوک نگل کر بولنے لگی، کچھ نہیں، بس وقت نہیں گزرتا، گھر میں رہ کر میں بور ہو جاتی ہوں۔ میں جلدی سے اٹھا اور بولا، آ جاؤ، میں تمہیں باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ اس کے چہرے کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے لانج کی دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی کی طرف نگاہ کی اور ایک دم ہی مسکرا کر بولی، آپ پہلے کہہ دیتے نا، اب تو چہل قدمی کر کے پاؤں میں درد شروع ہو گیا ہے، اب تو میں بس آرام کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی، مگر ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ باہر سے تانگے والے کی آواز سنائی دی تو میری بیوی ایک دم سے اچھل پڑی۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے جلدی سے زرینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، نہیں زرینہ، آج تم نہیں جاؤ گی، تمہاری طبیعت خراب ہے نا، آرام کرو گھر پر، تم آج تانگے میں بالکل سوار نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہارے ہی مطابق۔ زرینہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا اور غصے سے بولی، ملازم کو شوہر بنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مالک کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگے، سمجھے تم؟ آئندہ میرے کسی معاملے میں ٹانگ اڑانے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ میں تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا، کیونکہ میری بیوی ہونے کے باوجود وہ ایسے روب جھاڑ رہی تھی جیسے میری مالکن ہو، اور اس نے مجھے طنز بھی یہی کسا تھا۔ ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی جس کی ساری زندگی گاڑیوں اور جہازوں میں گزری ہو، اب اچانک اسے اس کمبخت تانگے کا شوق کیوں پڑ گیا تھا؟ میں نے تو اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے اس سے شادی کی تھی، مگر اس نے تو یہ تانگے والا کام شروع کر کے میرا سر ہی جھکا دیا تھا۔ مجھے ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ اگر کسی نے میری بیوی کو تانگے پر دیکھ لیا تو میری کتنی سبکی ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری بیوی کو 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ یوں ہی تانگے پر شہر بھر کی سیر کرتی، مگر اسے آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر، اس میں میری ہی بھلائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اسے کوئی دیکھے اور میرا مذاق بن جائے، کیونکہ اسے دیکھنا مطلب میری عزت پر لاچھن تھا۔ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ میں تنہا صوفے پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک ہی فریحہ کا سراپا گھوم گیا تھا۔ وہ کتنی شیدائی تھی نا میرے لیے، بہت دل رکھتی تھی بیچاری مجھ پر۔ دراصل میں اور فریحہ ایک ہی اسکول میں پڑھ کر ایک ہی کالج میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم دونوں کی دوستی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنا جانتے تھے کہ ایک دن بھی دور رہا نہیں جاتا تھا۔ ہم نے بی اے کے امتحانات پاس کر لیے تو میں نے اپنے والدین کو فریحہ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میرے والدین کو میری پسند پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ بس اتنا چاہتے تھے کہ میں پہلے اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں، اپنے آپ کو سیٹل کر لوں، اپنا کریئر سیٹ کر لوں، اس کے بعد ہی میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں۔ وہ صرف اتنا ہی چاہتے تھے کہ میں خود کے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر ہی وہ میری شادی کریں گے۔ میں ان کی اس بات پر رضامند ہو گیا، کیونکہ مجھے بھی اپنے لیے کچھ کرنا تھا، اپنی زندگی کے ساتھ وہ سب کرنا تھا جو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ چکا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ نکاح ابھی کر لیتے ہیں اور شادی جاب مل جانے کے بعد کر لیں گے۔ فریحہ کے والدین کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں جن کو انہوں نے بیاہنا تھا۔
3 بیٹیاں ہونے والے باپ پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ فریحہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ ہم دونوں کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ فریحہ نے MA میں ایڈمیشن لے لیا جبکہ میں نے جاب کی تلاش شروع کر دی تھی۔ مجھے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ وہ دن ہم سب کی زندگیوں کا خوبصورت ترین دن تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور کمپنی میں اپنا ایک نام اور مقام بنا لیا۔ میرا باس میرے کام سے بے انتہا خوش تھا۔ میں نے محنت کی تو میری سیلری بھی بڑھ گئی۔ میں نے ایک اچھے سے علاقے میں گھر کرائے پر لے لیا۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ امی نے جب اتنا بڑا گھر دیکھا تو کہنے لگی، سلمان گھر تو اچھا ہی ہے، اب اس گھر میں نیا سامان بھی آ جائے تو مجھے سکون ہو جائے گا اور مجھے یہی لگے گا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں ہنس کر بولا، امی آہستہ آہستہ آپ کی ہر خواہش پوری کرتا رہوں گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو میں اتنا سکھ بتاؤں گا جتنا میں نے سوچ رکھا ہے۔ تو امی بولی، بیٹا تم کیوں اتنی زیادہ پریشانی مول لیتے ہو؟ تم کیوں لاؤ گے آخر گھر کا سامان؟ فریحہ کس دن کام آئے گی؟ 1-2 مہینے تک تم دونوں کی شادی کر دیں گے، اس کے والدین اپنی بیٹی کو جہیز تو دیں گے ہی، تو بس میری اتنی سی خواہش ہے کہ وہ ہمارے اس گھر کی شایان شان جہیز دیں۔ میں امی کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں بولا، امی ہم فریحہ کے والدین سے جہیز کا تقاضا نہیں کریں گے، آپ تو جانتی ہی ہیں کہ ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تبھی امی بولی، تم چپ کرو، تم نہیں جانتے یہ سفید پوش لوگ بیٹیاں بھر بھر کر لڑکیوں کا جہیز بناتے ہیں۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا، چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کیونکہ اگر فریحہ جہیز لاتی تو اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ خیر میں کہاں جانتا تھا کہ جہیز ہماری زندگیوں میں کتنی تباہی لائے گا۔ میری امی نے فریحہ کے گھر جا کر خوب مالی منفی جہیزوں کے نام لے لیے کہ ہمیں جہیز میں یہ سب چاہیے۔ فریحہ کے باپ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ سب لے کر دے سکیں، بس تھوڑا بہت جو ہماری پہنچ میں ہوگا ہم وہ دے دیں گے۔ امی نے ان کے گھر کہائی تھی کہ اگر ان کی مطلوبہ چیزیں جہیز میں نہ ملی تو وہ فریحہ کو کبھی بھی رخصت نہیں کریں گے، رخصت کر اسے یہاں سے نہیں لے کر جائیں گے۔ فریحہ بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھے کئی فون کیے مگر میں نے ایک بار بھی اس کا فون نہیں اٹھایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ امی کے معاملے میں نہ ہی پڑھوں تو اچھا ہے۔ امی اور فریحہ کے والدین کے درمیان اچھی خاصی تلخی ہو گئی تھی۔ امی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ لوگ جہیز نہیں دیں گے تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دینا۔ میں تو حیران ہو گیا تھا امی کے اس جواب سے اور اس خطرناک فیصلے سے۔ میں بولا، میں اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مگر میں زیادہ دیر تک اپنے والدین کے سامنے اپنے کیے پر قائم نہ رہ پایا تھا کیونکہ میں ان دنوں اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ میسنجر پر مصروف ہوتا تھا۔ اس کی آئے گی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔